آپ بتائیں کہ مکالمے سے کون انکاری ہے؟ وہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو مکالمے کی جگہ تصادم کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے پہ بضد ہے؟ اگر وہ ہم ہیں تو آپ ہمیں آپ بالکل الزام دیں، اور اگر ہم نہیں ہیں کوئی اور ہے تو پھر اس کا نام لے کے بات کریں، پھر بتائیں آپ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھے اور انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فقرہ کہا جو بعد میں بڑا میڈیا میں وائرل ہوا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد پھر خان صاحب نے اٹھ کے جو کہا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، جسے مختصر میں ان الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں جیلوں میں ڈالوں گا، تم مجھ سے این آر او مانگتے ہو۔ 30 جون کو جب بجٹ پاس ہوا تو اس کے بعد وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ان کی سیٹوں پہ گئے، جا کے ان سے ہاتھ ملایا، جبکہ خان صاحب محترم نے 4 سال میں کبھی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر سے یا اپوزیشن سے کبھی ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، جب وہ تشریف لاتے تھے تو دوسری طرف سے آتے تھے کہ کہیں جو ہے وہ میری ان سے ملاقات نہ ہو جائے۔ عجیب الرحمان شامی صاحب نے فرمایا کہ دفاعی تنصیبات پہ حملہ جو ہے وہ بہت غلط تھا، اس کی کسی صورت جو ہے وہ تائید نہیں کی جا سکتی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو سزاؤں کا سلسلہ ہے، ایک دفعہ سزا، دوسری دفعہ سزا، اور یہ جو ملاقاتوں پہ پابندی ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو تشدد کا ایلیمنٹ ہے، تو یہ کہاں تک جائے گا؟ یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کہاں تک جائے گا، اس کا تعین تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کوئی باز آئے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ 25 مئی 2022 کو اسلام آباد پہ حملہ کیا گیا، مسلح لوگوں کو ساتھ لایا گیا، جس کا ذکر خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کیا۔ اگر وہ نہ کیا جاتا تو اسی وقت جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف باقاعدہ وہ تقریر تک تیار ہو گئی تھی کہ جس کے بعد اسمبلیز نے ڈیزالو ہونا تھا اور اس ملک میں جو ہے وہ الیکشن ہونے تھے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ایک مرتبہ الیکشن کے اوپر جو ہے وہ بات طے ہوئی، لیکن جو پی ٹی آئی کی ٹیم تھی، جو سینئر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہماری یہ بات جو ہے وہ طے ہو گئی۔ غالباً ہم کہتے تھے کہ الیکشن ہوں گے اکتوبر 2023 میں، اور ان کا مطالبہ تھا کہ مئی 2023 میں ہونے چاہیے۔ کوئی جولائی کے لگ بھگ جو ہے وہ کوئی ڈیٹ طے ہو گئی ان کے درمیان۔ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اس معاملے میں موجود تھے۔ تو پی ٹی آئی کی ٹیم نے کہا کہ بات تو بالکل طے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ذرا خان صاحب سے اجازت لے لینے دیں، تو اس کو کل جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے۔ لیکن وہ اجازت نہیں ملی، اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اس کے بعد 9 مئی ہوا، اس کے بعد 26 نومبر 2024 ہوا، اور اس کے بعد یہ 26 نومبر 2025 اس کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ تمام ملاقاتیں جو ہے وہ انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے 26 نومبر 2024 پلان ہوا، ارینج ہوا اور امپلیمنٹ ہوا،
اور انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے اب اس کی یاد میں 26 نومبر 2025 جو ہے اس کی تیاری جو ہے وہ کی جانی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ ملاقاتیں ملک میں فتنہ فساد اور 25 مئی 2022 کے بعد 9 مئی کے بعد 26 نومبر 2024 اور اس کے بعد پھر 26 نومبر 2025 کی تیاری کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہو، تو پھر کیا قانون رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہونے دیا جائے؟ یہ تقریباً 1 ماہ کی 4 ہفتوں کی ملاقات کے بعد جو ان کی ہمشیرہ محترمہ عظمیٰ خان صاحبہ سے جو ان کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد جو انہوں نے باہر آ کے فرمایا، جو اس کے بعد ٹویٹ ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ میں لیاقت بلوچ صاحب اور شامی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے، یہ بات درست ہے اور یہ بات آپ سبھی نے آج یہاں سے کی ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اس بات کی تائید کی ہے، میں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے، حامد میر صاحب کی بات کا لب لباب بھی یہی تھا، تو معاملہ یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب سیاسی جماعتیں آپس میں باہمی مکالمے کو ترک کر کے چھوڑ کے تصادم کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتی ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سیاسی جماعتیں جب باہمی مکالمے سے انکار کریں گی اور تصادم کا راستہ اختیار کریں گی تو پھر اس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ تو یہ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ آج کے فورم پہ بھی اور باقی جو تقاریب ہیں وہاں پہ سبھی لوگ اظہار خیال کرتے ہیں۔ کل جو ایک قومی کانفرنس کے نام سے کانفرنس ہوئی ہے وہاں پہ بھی لوگوں نے بات کی ہے، لیاقت بلوچ صاحب بھی وہاں پہ تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اینالائز کریں، آپ بتائیں کہ مکالمے سے کون انکاری ہے، وہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو مکالمے کی جگہ تصادم کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے پہ بضد ہے۔ اگر وہ ہم ہیں تو آپ ہمیں آپ بالکل الزام دیں، اور اگر ہم نہیں ہیں کوئی اور ہے تو پھر اس کا نام لے کے بات کریں، پھر بتائیں آپ۔ میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ ایسا رویہ کون سا رویہ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پھر سچ نہیں ہے، یہ حقیقت بیان کرنے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ اب کہا جاتا ہے کہ جی 8 فروری 2024 کو جو ہے وہ الیکشن درست نہیں ہوئے، 25 جولائی 2018 کو درست ہوئے تھے۔ اس وقت ایک جماعت کا دعویٰ تھا، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری 45 سیٹیں آر ٹی ایس بٹھا کے چھین کے کسی اور کو دی گئی اور اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ میں جو محترم دوسری جماعتوں سے یا شامی صاحب جیسی جو ہے وہ ٹاور پرسنالٹی یہاں پہ بیٹھی ہیں، کیا یہ درست نہیں کہ جس دن اوتھ لینے کے بعد خان صاحب بطور وزیر اعظم قومی اسمبلی میں تشریف لائے، دی دین لیڈر آف دی اپوزیشن، خواجہ صاحب بھی گواہ ہیں، ممبر تھے یہ بھی میرے ساتھ، داوڑ صاحب بھی گواہ ہیں،
میاں شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر اٹھ کے یہ کہا کہ جناب وزیر اعظم ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، ہماری اس طرح سے جو ہے وہ سیٹیں چھین کے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، لیکن آپ وزیر اعظم بن گئے۔ ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا، ہم ہاؤس میں بیٹھے، آئیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کو امپروو کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں، ہم اس ملک کی خاطر آپ کو تسلیم کرنے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھے اور انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فقرہ کہا جو بعد میں بڑا میڈیا میں وائرل ہوا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد پھر خان صاحب نے اٹھ کے جو کہا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، جسے مختصر میں ان الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں جیلوں میں ڈالوں گا، تم مجھ سے این آر او مانگتے ہو۔ اب 30 جون 2025 شامی صاحب، بلوچ صاحب جس دن بجٹ پاس ہوا، اس سے پہلے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو مخاطب ہو کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ بیٹھے، جس موضوع پہ جہاں سے بات شروع کرنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں تک کہا کہ آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے، نہ آئیں، آپ سپیکر چیمبر میں روز جاتے ہیں، آپ وہاں پہ مجھے بلا لیں، میں وہاں پہ آ جاؤں گا، آئیں بیٹھے، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اس کا جواب وہ بھی سبھی کو معلوم ہے۔ 30 جون کو جب بجٹ پاس ہوا تو اس کے بعد وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ان کی سیٹوں پہ گئے، جا کے ان سے ہاتھ ملایا، جبکہ خان صاحب محترم نے 4 سال میں کبھی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر سے یا اپوزیشن سے کبھی ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، جب وہ تشریف لاتے تھے تو دوسری طرف سے آتے تھے کہ کہیں جو ہے وہ میری ان سے ملاقات نہ ہو جائے۔